اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا عمل بڑا فائدہ، سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ سے جو باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف چند جملے نہیں بلکہ وہ خزانہ ہیں جنہیں اگر آپ نے سمجھ لیا، اپنایا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو خدا کی قسم آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، آپ کا رزق بڑھ سکتا ہے، آپ کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں، اور وہ دروازے جو اب تک آپ پر بند رہے اللہ کے حکم سے کھل بھی سکتے ہیں۔ میری یہ باتیں صرف ایک معلوماتی گفتگو نہیں بلکہ ایک سچی دعوت ہے اس راستے کی طرف جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور اللہ سے جڑنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے مجھے سن رہے ہیں، چاہے گھر میں ہوں، گاڑی میں ہوں، کام پر ہوں یا رات کے سکون میں، اپنے دل کی تنہائی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو اس گفتگو کے لیے کھول دیں، اپنے ذہن کے شور کو لمحہ بھر روک دیں اور اپنے دل کو ایک بار یہ موقع دیں کہ وہ ان الفاظ کو محسوس کرے، ان کے اندر کی تاثیر کو سمجھیں اور اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ جب دل بدلتا ہے نا تو پوری تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ تجربہ شدہ عمل ہے جسے بزرگان دین نے سینکڑوں مرتبہ آزمایا، پڑھا، لوگوں کو بتایا، اور ہر بار اس نے بے شمار دلوں کو امید، زندگی، عزت اور رزق عطا کیا۔ ناظرین، انسان جب زندگی میں مشکلات سے گزرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ کبھی کام میں برکت نہیں ہوتی، کبھی عزت کم ہو جاتی ہے، کبھی لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، کبھی حسد کرنے والے راستے روک دیتے ہیں، کبھی گھر میں بے سکونی ہو جاتی ہے، کبھی بچوں میں فرما برداری نہیں رہتی تو کبھی کاروبار بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی بندہ اپنی آنکھوں میں نمی لے کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کو سنتا ضرور ہے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا۔ ناظرین، آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جس رب نے یہ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہم ٹوٹ سکتے ہیں، ہار سکتے ہیں، تھک سکتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ میں سے ہر شخص، چاہے امیر ہے یا غریب، کمزور ہے یا طاقتور، پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، یاد رکھیں کہ اللہ کے دربار میں سب برابر ہیں۔ اور آج جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی اسی رب کے خزانے کا حصہ ہے، ایک ایسا خزانہ جو ہر اس شخص کو عطا ہوتا ہے جو یقین کے ساتھ عمل کرے۔ لیکن ناظرین، یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دانا بزرگ نے فرمایا تھا، وظیفہ زبان سے نہیں دل سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو دل سے یقین کریں کہ اللہ بدلے گا، اللہ عطا کرے گا، اللہ راستے کھول دے گا۔ یہی یقین انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ناظرین، دنیا میں ایک اصول ہے، کوشش کرو گے تو بدلے گا، بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں بدلے گا۔ انسان جب چھوٹے چھوٹے عملوں کو معمولی بنا لیتا ہے تو بڑی بڑی تبدیلیاں خود بخود اس کی زندگی میں آتی جاتی ہیں، اور یہی حکمت اس عمل میں بھی ہے۔ اس عمل کی اصل طاقت اس کی تعداد میں نہیں، اس کے الفاظ میں نہیں، بلکہ اس رب کے وعدے میں ہے جس نے ہر مشکل کو آسان کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے زندگی میں بے شمار دعائیں سنی ہوں گی، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، کئی وظائف آزمائے ہوں گے، لیکن ایک حقیقت ہے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب دل کے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ پوری زندگی کا
رخ بدل دیتے ہیں۔ اور آج میں جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایسا ہی عمل ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، پھر بھی حالات نہیں بدلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے بدل دیتا ہے۔ یہ عمل بھی ایسا ہی عمل ہے، سچا، پاکیزہ، آزمودہ اور بے شمار روحانی و دنیاوی فیوز و برکات سے بھرپور۔ ناظرین، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ، میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا مقصد صرف تو ہے، میری امید صرف تیرے دربار سے ہے، مجھے تیرے سوا کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ نیت درست ہو جائے تو عمل خود بخود اثر دکھانے لگتا ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز رزق نہیں، عزت نہیں، صحت نہیں، بلکہ دل کا سکون ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے، بے چین ہو جائے، افسردہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو خوش نہیں کر سکتی، اور اگر دل مطمئن ہو جائے تو دنیا کی کوئی مشکل انسان کو توڑ نہیں سکتی۔ آج جو میں عمل آپ کو بتانے والا ہوں یہ چھوٹا سا عمل ہے، مگر دل کے سکون کا خزانہ ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو رزق میں برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو عزت چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو کامیابی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر جنت بن جائے، اور ان کے لیے بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں جلد قبول ہونے لگیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ان کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر رکھنے والے کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے اس دل میں غم ٹھہرتے ہی نہیں۔ اور آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی اللہ کے ذکر کا حصہ ہے، قرآن کا نور ہے، رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ اگر آپ روزانہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لیں تو اللہ آپ کی زندگی کو اتنی برکتیں دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ سے بہتر کوئی دینے والا نہیں۔ اس دنیا میں سب کسی نہ کسی وجہ سے دیتے ہیں، کچھ بدلے کے لیے، کچھ دکھاوے کے لیے، مگر اللہ بغیر کسی امید کے دیتا ہے، دیتے ہوئے شرماتا نہیں، مایوس نہیں کرتا۔ انسان صرف اللہ سے مانگے تو وہ اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اب آتے ہیں اس خاص روحانی عمل کی طرف جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ عمل رمضان کی بابرکت راتوں کی نسبت سے بھی ہے، اور عام دنوں میں بھی اس کی تاثیر وہی ہوتی ہے، کیونکہ برکت اللہ کے کلام میں ہے، دن یا تاریخ میں نہیں۔ ناظرین و سامعین، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے نور کے ساتھ زندگی گزار لے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ اور یہی سورۃ الکوثر قرآن کا سب سے مختصر مگر سب سے طاقتور خزانہ، برکت، رزق، آسانی، امن، حفاظت، غیب سے مدد اور رحمتوں کا دروازہ ہے۔ سورۃ الکوثر صرف 3 آیات نہیں، یہ رحمت کی بارش ہے، اللہ کی محبت کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کی عظمت ہے، اور پڑھنے والے کے لیے خیر کثیر کی کنجی ہے۔ بزرگان دین نے سورۃ الکوثر کے عجائبات پر کتابیں لکھی ہیں۔ کسی نے روزگار کے لیے پڑھی، کامیاب ہوا، کسی نے قرض کے لیے پڑھی، آزاد ہوا، کسی نے گھر کی برکت کے لیے پڑھی، اس کا گھر جنت بن گیا۔ اسی لیے میں آپ سے محبت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس عمل کو معمول بنا لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، عمل یہ ہے، مگر اس کا راز نیت، یقین اور مستقل مزاجی میں ہے۔ آپ یہ عمل کریں لیکن اللہ پر توقع بھی رکھیں۔ جب دل یقین سے بھر جائے گا نا، نتیجہ اتنا ملے گا
کہ آپ خوشی سے رو پڑیں گے۔ اور آخر میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الکوثر کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کسی بھی رات، خاص طور پر 10 یا 11 رمضان کی درمیانی رات بہت مجرب ہے، مگر عام دنوں میں بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ وضو کر لیں، 7 مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھیں، سورۃ الکوثر 313 مرتبہ پڑھیں، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آخر میں اللہ رب العزت سے اپنی حاجت مانگے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔